علی ہیں علی علی ہیں علی علی ہیں علی علی ہیں علی تاجدار امام وسیع نبی علی ہیں علی اور بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی ارے کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی اور صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی علی علی ہے علی اور گونجتی تھی صدارن میں جب امر کی آئے مدِ مقابل میرے ہے کوئی اور دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی علی ہے علی ہے علی علی ہے علی اور بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ صدقے بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ رات بھر چین کی نیند سوتا رہا رات بھر ارے بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ رات بھر چین کی نیند سوتا رہا کہ ٹولہ اہل شر خوف سے چیخ اٹھا صبح اٹھ کر جو حیدر نے انگڑائی لی علی بر محمد و آل محمد أما بعد قال الحق سبحانه في كتاب النزل
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بسم اللہ بسم اللہ عبادت میں اضافہ فرمائیں بسم اللہ صلی اللہ محمد بسم اللہ اس جلیلۃ القدر صف اعظم پہ اللہ سب کی حاضری عبادت مومنین جب مجلس اعظم میں یا صف اعظم پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا تو یقیناً ہوتی ہے. بسم اللہ. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، بڑے نورانی ماحول میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. دعا کے بارے میں آپ میری تعریف فرمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آل نبی سے بڑا وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. امید تھوڑا خود آگے تشریف لائے، پیچھے بہت لوگ ہیں. آگے آ جائے ہماری دیگر بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. مرحومین کی دعا مغفرت کا حکم ہے. سید حسن مشتبہ جی، بسم اللہ. عزیز فاطمہ مرحومہ، سید محمد ثقلین علی اللہ مقامہ، ناہید فاطمہ، سید جلماد رضا، آپ دعا کیجیے مالک نے حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. دعا کیجیے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں ہے، وقت پہلے زیادہ ہو چکے ہیں. بسم اللہ. اگر آپ مہربانی کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات میری جان ساؤنڈ بہتر کریں، یہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. اجازت ہے جی میں بات کر سکتا ہوں. بسم اللہ. اسلامی سال میں رمضان کا مہینہ اکلوتا مہینہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاءاللہ. رمضان کو 12 مہینوں کا خالق اللہ کہہ رہے ہیں. واہ واہ. ماشاءاللہ. یہ میرا میرا ہے. بسم اللہ. اب صاحبان گرامی قدر مہینے باقی بھی یقیناً اللہ کے، بے شک بے شک. لیکن نسبتیں پاورفل ہو جاتی ہیں. ہاں ہاں. واہ واہ. جب رمضان کو اللہ نے کہا نا کہ میرا شعبان پہ نظر محمد کی پڑ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں الشعبان شہری. یہ بڑی مختصر سرکار کی حدیث ہے. بسم اللہ. الشعبان شہری. میں اور آپ سٹی کہتے ہیں، عربی میں
شہر سٹی کو نہیں کہتے، شہر مہینے کو کہتے. بے شک بسم اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ یہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے رمضان کی عزت کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن. بسم اللہ ماشاء اللہ. اور اگر میرے آج اسلامیان رمضان کا فلسفہ سمجھ لینا تو بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بے شک بسم اللہ. میرے خیال ہے زندگی میں اپنے کئی جگہوں پہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میڈیا کا دور ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی لیکچر شروع ہو جاتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، بسم اللہ. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. آہا. مالک یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ وہ بندے عشرہ عشرہ کر رہے ہیں جن کے مذہب میں عشرہ ہوتا ہے. آپ جیئے سر صدقے. اور بخدا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، آہا. تیسرا عشرہ. صدقے. ہم مسکین لوگ سال میں ایک عشرہ کرتے تھے، بندے ہماری جان کھاتے تھے. صدقے صدقے. بے شک. لیکن میں سمجھتا ہوں لوگوں نے چالاکیوں کو دین بنا رکھا. ہاں بے شک. خود کرے تو ٹھیک ہے، دوسرے پہ اعتراض کرنا. اعتراض ہے. بے شک. کیونکہ مقدس مہینہ ہے رمضان میں بات کر رہا ہوں. اسلامی دنیا نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ پلان کی ہے. ہم سیدھے سادے لوگ تھے، آہا. انہوں نے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیا آہا. اور اللہ کے پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی شروع کر دی. کر دیا. ہاں بے شک. فرنٹ پہ اللہ اللہ کو. کو کر دیا. آہا. ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ بے شک. واہ واہ. صدقے. بھائی جب میرا بیٹا جب ایک بندہ کہتا ہے جی میرے لیے بس میرا اللہ کافی کافی ہے، ہے. آپ کیا کریں گے؟ ہاں کچھ نہیں. میں نے بڑے بڑے بندوں کو بغیر تبصرہ کرتے گزرتے دیکھا ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کافی. آہا. بندے تبصرہ بھی نہیں کرتے اس بات پہ. میں نے میرا خیال ہے میں جہاں بھی گیا میں نے کہا یار اتنی پریشانی والی بات نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو ہم اس سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کافی ہے پھر پریکٹیکل صحیح کرو، اور جب آذان دینے لگو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہیں پہ آذان ختم کر دو کیونکہ اللہ شریک ہے. واہ واہ. اللہ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں. تو جب آذان دیتے ہو اور بس اللہ اکبر تک رہو. آہا. واہ واہ. اور ہاں دوسری بات ہے آذان واجب بھی نہیں ہے. آہا. صدقے. کیا کہہ رہے ہیں آپ تو بھی کمال اچھے لگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں آذان واجب نہیں ہے. بسم اللہ. میں خود ہی لطف لے رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آذان واجب واجب نہیں ہے. آہا. کئی بندے ہمارے بچوں کی بھی جان کھاتے ہیں. یہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے کہ علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں. وہ علی ولی اللہ کی بحث کرتے ہو اذان جب خود واجب نہیں جہاں لا الہ واجب نہیں ہے،
جہاں محمد رسول اللہ واجب نہیں ہے، علی کا گزارا نہیں ہوگا وہاں. آزان واجب ہے. ساؤنڈ کا لطف نہیں آ رہا، یہ گونج ختم اللہ کرے ہو سکتی ہے. بسم اللہ. جی مہربانی سر، بہت شکریہ. بسم اللہ. بھائی جب آزان دیکھو، اگر آزان بھی واجبات میں ہو تو کسی پرابلم کی وجہ سے محلے کی مسجد میں آزان نہ ہو اور سارا محلہ ایک دوسرے سے کہے، ٹاؤن پورا کہے آج نماز سے چھٹی. جس علاقے میں آزان نہیں بھی ہوتی نماز پھر بھی واجب. اب بندے کہیں گے جی جب آزان واجب نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب واجب بھی نہیں ہے اور اللہ ہی کافی ہے تو آزان کا مطلب ہے نماز کی خبر ہو جائے کہ یہ ٹائم نماز کا ہو چکا ہے. واہ واہ. بسم اللہ. امت کے پاس ویسے بھی ٹائم کم ہے، ممکن ہے مختصر آزان زیادہ کامیاب ہو جائے کیونکہ لمبی آزانیں تو لوگوں کو اچھی نہیں چلو کوئی بات نہیں. حالات سر یہ ہیں کہ جس بندے کو اپنے بلاک میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، ٹاؤن میں اسے پتہ چل جائے نا یہ بندہ مولائی ہے. پہلے تو تلخی کرتے تھے، اب تلخی نہیں کرتے، اب بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بھائی ہیں. ویسے جو آپ شیعہ حضرات علی ولی اللہ کی آزان دیتے ہیں یہ بھلا قرآن کے کس پارے میں؟ میری ان دوستوں سے اپیل ہے، ہم بھی آپ والی خوراک کھاتے ہیں. اگر آپ نے ہر شے قرآن سے پوچھنی ہے پھر ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اپنی سویر والی آزان دکھاؤ. کوئی بندہ یہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کبھی ہم نے کسی کی جان کھائی. ہم نے نہ کبھی تنقید کی نہ تنخیص کسی کو کی. اس لیے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور یہ اہل اسلام سارے ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا ایز اے پاکستانی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا نصیبوں والا ملک ہے کہ جہاں ایک مارشل لا میں ہمیں کافر کہا گیا اور ضیاء الحق کے بعد بیٹا دوسرا مارشل لا پرویز مشرف کا تھا. پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی اسلام آباد میں شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اپنی ٹیبل پہ بٹھا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان. اور علماء کرام نے لکھ دیا بھائی چیف مارشل اللہ کہہ رہا تھا. یہ کتنی پاورفل سیٹ ہے بھائی. جی ہماری مجبوری تھی جی ہم نے لکھ دیا. اگر مجبوری تھی تو چلو آپ جنہیں کافر کہا تھا انہیں پہلے کلمہ پڑھاتے. یار حد ہو گئی ہے. جب کافر کہا گیا جو عقیدہ ہمارا تب تھا آج تک وہی. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے نہ ماتم چھوڑا نہ افطاری کے ٹائم میں جلدی کی. فریش پاکستان سے آیا، یہاں کا مجھے نہیں پتا. بسم اللہ. مالک آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ کمال مسجد میں ہمارے پاکستان میں تو افطاری کے ٹائم ایکسیڈنٹ ریشو بڑھ جاتی ہے. گاڑی والا موٹر سائیکل کو مار رہا ہے، موٹر سائیکل والا پیدل میں ٹکرا رہا ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ کہیں میرا روزہ مکروہ نہ ہو. میں پورے ملک میں کہتا آیا ہوں بچوں ایزی جیو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے
مجھے دکھائی دے رہا. اچھا جی مالکون زندگی دے جو اراکین انجمن الرضا فاؤنڈیشن ہے, میری ان سے اپیل ہے کہ کل سے یہ ممبر جو ہے نا وہاں پہ ماشاءاللہ بسم اللہ میں وہاں بیٹھ کے آپ کی زیارت کروں گا. آج حالات میرے ساتھ یہ بن رہے ہیں, میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ کر جاتے ہیں, ادھر مہربانی سر اب صاحبان ماشاءاللہ باشعور دوستوں میں خطاب کر رہا ہوں. بسم اللہ. پروگرام جب کیمرہ موجود ہو تو پھر بات ایک حال تک نہیں رہتی, واہ واہ, وہ جس حال میں بھی ہو وہ حال سے نکل جائے. اور جب تک یہ سی ڈی یہ سسٹم جب تک مجلسوں میں نہیں تھا نا, ہم مولوی مزے میں تھے, بات کر کے ہم مکر سکتے تھے. جوش خطابت میں کوئی فقرہ کہہ دیا, اگلے دن بچوں نے پوچھا قبلہ کل آپ نے کیا کہا, تو ہم کہتے تھے بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ہم نے اس طرح, اب بچے فوراً کلپ دی سرکار. تو میں نے بہت سال پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی تاکہ زمانہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ بازو کس کا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والے لائن میں کون کون. خوبصورت ماحول ہے لیکن میری آپ سے ملاقات یہاں پہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوں. بسم اللہ. زیادہ تعارف مزاج شناسائی تو ہے نہیں, لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعرہ حیدری تو 2-3 جگہوں سے آوازیں آتی ہیں. بسم اللہ. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے نا آج بندے فیتا مار کے بٹھائے یہی 2-3 بندے چلو اگر آپ کا مزاج اگر یہی آپ کی طرف سے کہتے ہیں, لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کمیونٹی حال میں کیا ہے, نعرہ حیدری بھی لگ رہا ہے لیکن سارے بندے جواب میں یا علی نہیں کہہ رہے. میں زیارت کر رہا ہوں. یہ میں اس لیے محسوس کر رہا ہوں, ایک سوچ ہے, میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ بندے یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرا ساتھ والا جو کہہ رہے وہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا. کوئی میرا مہربان سارے میرے لیے بہت, لیکن کچھ ہمارے دوستوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ جو قبلہ مولانا علامہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ چاہتے ہیں بڑے زور زور سے نعرے لگائیں تاکہ بندے کہو بڑی مجلس ہوئی. اور مجلس میرے تیرے نعروں سے بڑی نہیں ہوتی, مجلس ہوتی ہی بڑی. لہذا جو بندہ اتنی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے نعرہ حیدری کے جواب میں جب وہ یا علی کہنے کی زحمت نہیں کرتا تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا, اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہا. مہربانی صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ہار پہ بھی سم بولا
قدیر پہ پاک نبی بولا علی مولا علی مولا مشکل بنی تو عمر بولا علی مولا علی مولا زبان کل دا کل قرآن آ رہا ہے شکر گزار ہوں صاحب. کیا کہہ رہے اور جو بندے ہو سکتے ہیں بعد میں بندے تبصرے کرتے ہیں یار یہ قبر والی بات اور کائنات کے مرشدوں میں سے واحد علی ہے جس نے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے اپنے محب حارث حمدانی سے علی نے کہا تھا یا حارث و حمدان من یمت یارنی. حارث یاد رکھنا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. جناب کا اسم گرامی ارشد عباس. ارشد عباس. ویسے یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے. پنجاب ہوتا تو لوگوں نے شک کرنا تھا رضوی صاحب ارشد نو نال لے کے. دوسروں کو بھی موقع دیا اب کیونکہ میرے بہت قریب ہے لہذا باقی دوستوں نے مطمئن ہو جانا ہے کہ اچھی بات ہے دونوں کام ایک ہی جگہ سے. مہربانی سے آپ بھائی فرمان ہے مولا کائنات کا. یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا حارث و حمدان من یمت یارن. اب آموش کہیں رضوی صاحب یہ مولا نے کیوں کہا؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں مولا کے موڈ پہ بحث کروں؟ بھائی ان کے موڈ کی بات ہے لیکن پروگرام اگر لائیو چل رہا ہو نا تو دوست ہمارے تبصرہ ضرور کرتے ہیں یار یہ جو مومنین ہے نا یہ تو مجلس میں بیٹھتے ہی اپنے ذاکر مولانا کو داد دینے کے لیے سوچتے کچھ نہیں کہ انہوں نے ممبر سے کہا کہ اب دیکھو وہ ریاض رضوی صاحب پاکستان سے آئے اور انہوں نے کہا جی علی مولا نے کہا جو مرتا ہے مجھے دیکھ. اب ان شیعوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی کائنات ہے چلو اس کائنات میں ڈیلی ایک بندہ مرے پھر تو اوکھیاں سوکھیاں من لو کہ علی وہاں پہ ہو سکتے لیکن اگر ایک بندہ مرے وہ پوری دنیا دن میں ہزاروں لاکھوں بندے مر رہے علی ہر جگہ. میری ان دانشوروں سے اپیل ہے یہ جو ڈیلی ہزاروں بندے مرتے ہیں دنیا میں یہ اپنے پروگرام سے مرتے ہیں یا کوئی ان کی روح شو قبض کرنے آتے ہیں. کہتا نہیں وہ فرشتہ ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے جسے ملک الموت کہتے تیرے بھی کیا کہنے فرشتہ ہر جگہ آ جاتا ہے اور جس کے دروازے میں فرشتے چکیاں چلا بات سے بات نکل رہی ہے. یہ فرمان مولا کا ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام تھا. جو بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. ایک ہمارے خطیب گزرے ہیں پاکستان سے بیسک تو انڈیا سے تھے لیکن بر صغیر میں ابھی تک ان کے قد کا کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا. نام آپ کے ذہن میں ہوگا میں ابھی بتا دوں. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیادی صاحب ماشاءاللہ. ایک ممبر کی دیانتداری بھی ہے کہ جب آپ کسی بزرگ عالم دین کی بات کریں تو ان کا نام لے کے ماشاءاللہ. قدرت کا سسٹم ہے. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا کر دے لیکن سر بڑوں کا متبادل ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں. یہ علامہ اظہر زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو مولا کہہ رہے ہیں یا حارث و حمدان اب کیونکہ جو ہماری موجودہ نسل ہے نا جی انہوں نے بزرگ علماء کو سنا نہیں ہے
کہ زیدی صاحب قبلہ پہ کو اللہ کا اتنا کرم تھا، یہ بات ایک ہی کہتے تھے، معانی کئی ہی ہوتے تھے. واہ واہ بسم اللہ. کربلا گاہ شاہ لاہور میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ ہو رہا ہے. بسم اللہ. ایک عالم دین اہل سنت بھائیوں کی طرف سے اور ایک شیعہ کی طرف سے. اہل سنت کی طرف سے خطاب کرنا، جھلک ان کی خطابت کی دکھا. بسم اللہ. اہل سنت کی طرف سے خطاب کرنا تو ان کے اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، سید عطاء اللہ بخاری، شاید نام کسی ذہن، ماشاءاللہ سنے نا. سید عطاء اللہ بخاری. شیعوں کی طرف سے حضرت سنگادی صاحب. اب جلسہ اتحاد میں تھا. ہر دور میں اتحاد کے لیے ماشاءاللہ لوگ کام کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. بھائی بے شک ماشاءاللہ. تو عطاء اللہ بخاری صاحب نے اتحاد کا کمال فائدہ اٹھایا ہاں. اور کہتے ہیں جی ہم شیعہ سنی ایک ہیں، کوئی باغ فدق نہیں تھا، ہاں ہاں ہاں. ہم ایک. اللہ جس طرح آپ چپ ہیں، لاہور کے شیعہ بھی سارے چپ. خاموش ہو گیا. ہاں ہاں. وہ اس لیے چپ تھے، ساجد اس لیے چپ تھے کہ یہ مولانا ہمارے مہمان ہیں ہاں. اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو 2-3 دفعہ انہوں نے کہا یہ دشمنوں نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی. بنائی. ہاں. کوئی فتق نہیں تھا. میں عطاء اللہ بخاری خیر ہوں، ہم سب ایک. خیر ہوں، بخاری صاحب کی تقریر ختم ہوئی، زیدی صاحب نے خطاب کرنا تھا. بڑا دھیما دھیرا بولتے تھے، آہستہ. ویسے بھی سلیم سمارٹ تھے. حالانکہ ہمارے تو اسلامی دنیا میں بندے مولوی سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چوں باہر تو غازی صاحب بڑے باریک نفیس ماشاءاللہ فزیق کے بندے تھے. عطاء اللہ بخاری بار بار کہہ گیا فتق نہیں تھا. زید صاحب مائک پہ آئے اور آ کے آہستہ بہت دھیمے بول فرماتے ہیں میں ابھی پہنچا ہوں، عطاء اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے. مجھے معاف کر دے وقت جا رہا ہے. جیسے سب نے کیا کہا کہ اللہ کرے آپ نہیں اسے اگلے فکرے کا لطف آپ نے لینا. اگر آواز میری آپ حضرات جیسے سب نے کیا کہا کہ لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے. علامہ کہنے لگے فیصلہ لاہور والے خود کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. مہربانی صاحب وقت تو بالکل چلا گیا. بات سے بات بڑی جلدی انشاءاللہ کل سے اچھا سے مانچسٹر میں میری پہلی غالب نہیں یقیناً پہلی حاضر. بسم اللہ. موجزہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پھر بھی نعرہ لگا. حالانکہ اس دنیا میں جسے کرسی مل جائے نا وہ کہاں دوسرے کو سبحان اللہ کرے. تو یہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی. بہت شکریہ. وقت جا رہا ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. ہمیں جلدی بات مجھے مکمل کرنا ہے، بعد میں ماتمداری بھی ہے. جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا علامہ اظہر سمجھا یہ اس لہجے میں وہ بات کرتے تھے. تو ایک ہمارے اپنے ہی شیعہ مولوی نے زیدی صاحب سے کہا کہ قبلہ یہ جو مولا کا فرمان ہے جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے مولا موقع پہ ہوتی ہیں. زید صاحب نے کہا بسم اللہ. کہنے لگا قبلہ میری طرف دیکھ راجہ جی میری طرف دیکھ. بسم اللہ. موجانہ مجلس ہے
वगरना आवाज़ एक ही आ रही है, ज़ियारत इतनी सारी हो रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कमाल है, जगह कम होने की वजह से। अब मैं महरूम हूँ, बैक मेरी हो रही है, आप मौलाई है, मेरे स्टिकर पे आपने ध्यान दे। उस बंदे ने पता है क्या कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब लिखा हुआ है, रिवायत है कि अली कहते हैं मैं मौके पे जो मरता है मैं होता हूँ। जैसा मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे अपने कहा तो किसी और से भी पूछे, क्या लगा जी मैं को 10 मौलवियों से पूछ चुका हूँ, मुझे तो कोई नहीं समझा सका कि अली का मौका है मौत पे होना जरूरी क्यों है। जैसे मैंने कहा है ये मसला मौलवियों के समझाने का नहीं। कहने लगा किबला फिर किससे पूछूं? किबला ने कहा हमारा जो पंजाब पाकिस्तान का महकमा माल है, तहसीलदार से कोई ताल्लुक है तेरा? मैंने कहा जी गरीब आदमी हूँ, तहसीलदार अफसर होते हैं। ऐसा मैंने कहा चलो तहसीलदार नहीं, वो जो पटवारी होता है उससे ताल्लुक है। उसने कहा जी वो तो हमारे गाँव के। किबला ने कहा ये पटवारी तुझे बेहतर बताएगा। कहने लगा जी ये फरमान अली बादशाह कि जो मरता है मैं वहां पे होता हूँ, पटवारी कैसे समझाएगा? अब पता नहीं इस मजमे में से कौन ध्यान देता है। जैसा मैंने कहा पटवारी बेहतर बता सकता है कि इंतकाल हो ही नहीं सकता जब तक मालिक मौके पे तुम्हारी नजर में शिया हद हो गई है। जो इल्जाम किसी पे फिट नहीं होता यार वो शियों पे लगा दिया जाए। ऐसे ही है। इसे मानते हैं, उसे नहीं मानते, उसे मानते हैं, उसे नहीं मानते। और यार एक ही दफा हमें फहरिस्त बना के दे दो। मैंने पंजाब में ये बात कही थी पाकिस्तान में कि नामूस सहाबा का बिल अगर पास नहीं भी हुआ तो आप परेशान क्यों हैं? आप हमारे भाई हैं। भाई भाइयों की परेशानी का एहसास नहीं करता तो किसने करना? मैंने अभी कहा है कि मुसलमान हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई वैसे ही एहतराम उनका जरूरी होता है। और अगर बड़ा भाई भी हो और सादा भी हो तो और ही प्यार आता है। ये हमारे भाई इतने सादा हैं कि 1947-75 साल हो गए मुल्क बने हुए, ये अभी तक फैसला नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सवेर वाली अज़ान देनी। लेकिन हमारी जान बंदे खाते हैं। हम अलीयुल वलीउल्लाह ऐसे नहीं कहते, ये हम पे साइयों का करम है। ये कुदरत का मेरी जान हम पे करम है। अल्लाह का शियों पे सारे हमारे इस्लामी भाई हैं। जितना करम अल्लाह का हम पे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप चुप अच्छे लग रहे हैं। जितना करम अल्लाह का हम पे किसी और पे, ये थोड़ा करम है कि हमें अपने मुर्शिदों की इज्जत करवाने के लिए असम्बलियों के इससे बड़ा कर्म क्या होगा कि हमें बिल बना के नहीं देने पड़ते कि जी हमारे बुजुर्गों की इज्जत की जाए। मेरी इस्लामी ज़ोमा से अपील है कि अगर ये कानून सहाबा की इज्जत वाला बन भी जाए तो 56 इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम जाएगा कि ये पाकिस्तान कैसा इस्लामी मुल्क है जहां रसूल अल्लाह के सहाबियों की इज्जत पुलिस करवाती है। मेरी इन कायदीन इस्लाम से अपील है कि सहाबा की इज्जत बिल से ना करवाओ। मैं रियाज रिजवी अपने हरफों का जिम्मेदार बन के बेशक कि ये खुदा की कसम 2 नंबरी हो रही है। बेशक ये अपने अपने मफादात की जंग बंदे लड़ रहे हैं। ऐसे ही है।
ایک قوم کے بارے میں یہ جی صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. جتنی عزت صحابہ کی میری اس سزادار قوم نے کی ہے. ہاں جو سچ ہے سر میں وہ بھی بتا رہا ہوں. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیا داری نہیں کی. لیکن جتنی عزت صحابہ کی ایک عزادار شیعہ کرتا ہے کوئی کر, میں دلیل دے دیتا ہوں. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں یزید کو رضی اللہ مجھے بتائیں گے شیعہ مر سکتا ہے. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے, یزید جیسے بدماشوں کا. پوری اسلامی دنیا پڑی ہوئی ہے, کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ بھائی تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. کوئی پوچھتا ہی نہیں. کبھی موقع ملے تو پوچھ لو ہم غریبوں سے تاکہ ہم وضاحت کریں اور آپ کے قبلے کعبوں کو اسمبلیوں کے پھیرے نہ لگانے پڑے. پوچھو ہم سے کہ یار تم شیعہ حضرات یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. اب مجھے نہیں اندازہ کہ اس گہرائی میں کون ساتھ دیتا ہے, کیونکہ جن باتوں سے ہماری پبلک مانوس نہیں ہوتی نا تو پھر چپ کر کے مولوی صاحب کو دیکھتے ہی رہتے. اب بات اتنی ہے کہ آپ بالکل مانوس نہیں کہ ہم مر سکتے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بڑی میں سادہ سی باتیں کرنے کھاتی ہوں یار. کوئی دنیا کا مسلمان ہم سے پوچھو تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے, ہم تمہیں بتائیں. چلو نہ بھی پوچھو تو بتا دیتے. ہم پتہ ہے یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہہ رہے. ہم سمجھتے ہیں جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہے. ایک اسلامی مولانا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول کا نام لے, میں بڑے احترام سے بات کرنے کا دوں, اور وہ نام لے کے کہیں صحابی رسول حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب صحابہ کی بات کا نام لے کے بندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن وہی بندہ 8-10 دن بعد انہی مسلمانوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا امیر یزید رضی اللہ رضی. او شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. جو مقام جس کا ایک فکرہ میں کہہ کے بعد مجھے کلوز کرنا ہے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہے وہ بیٹا محمد. رمضان مہربانی یہ رمضان کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ فرقہ وارانہ مسائل تو آج خود حل ہو جاتے. بے شک. واہ واہ. کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا کیوں کہا. واہ واہ واہ. بسم اللہ. کہتے ہیں جی نزول قرآن کی وجہ سے اللہ اس مہینے کو عظمت دے رہے. بسم اللہ. کہ اس مہینے میں قرآن اترا. کب اترا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
آیت آپ کو یاد ہے؟ چپ کیوں ہے؟ لیلۃ القدر واہ واہ اور جس محفل اور مجلس میں یہ کیمرہ شیمرہ ہو نا، وہاں جو آیتیں آپ کو یاد ہے نا، تو اپنے ذاکر مولوی کے ساتھ آگے آگے پڑھا کرو واہ. اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ جب کوئی بچہ بعد میں کوئی دیکھتا ہے نا پروگرام ہمارے بھائیوں کا، تو پھر اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں یہ شیعوں کا قرآن بھی یہی ہے؟ آیات آپ کو یاد ہے؟ میں سمجھ تو خدا کی قسم آپ کو یاد ہے یار. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. خدا فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا ادراک. قدر واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر قدر کیا؟ واہ 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 واہ. بسم اللہ. جو اللہ تفہیم قرآن کے احکامات دیتا ہے، میری جان، جو قرآن سمجھنے پہ زور دیتا ہے، وہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا. اور آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. راتیں باقی بھی اللہ نے بنائی، لیکن یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. واہ واہ. 1000 مہینوں میں دن بھی ہیں، بے شک. واہ واہ. 1000 مہینوں میں راتیں بھی ہیں. راتیں بھی ہیں. 1000 مہینوں میں وہ راتیں بھی ہیں جو ستاروں سے بھری بھی ہوتی ہیں. بسم اللہ. وہ راتیں بھی ہیں جن راتوں میں ستارے نظر ہی نہیں آتے. نہیں آتے. یہ لیلۃ القدر سب سے افضل. بسم اللہ. پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. لیلۃ القدر کا مقابلہ وہ رات نہیں کر سکتی. ویسے آپ نہ بھی سمجھو تو میں کہہ دیتا ہوں. اور جب ستاروں والی راتیں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو جس کی گود ہی ہری نہیں ہوئی تو خاک مقابلے کرنے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. صدقے سرکار صادق آل محمد علیہ ایک مومن نے پوچھا تھا مولا، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں پہ بھاری ہے؟ امام نے کہا بسم اللہ. کہنے لگے مولا ایک رات کی عبادت، ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل ہے. بسم اللہ. معصوم فرماتے ہیں اب وہ تو سادہ مومن تھا بیچارہ، کہتا مولا اگر یہ عظمتوں والی رات لا علمی میں گزر جائے صدقے صدقے پھر کب آئے گی؟ پھر کب آئے گی؟ امام فرماتے ہیں سال بعد. کہنے لگے مولا سال تو دور ہے، سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے. مر جا. پچھلی ویسے گزر گئے، اگلی زندگی میں آ نہیں سکے، تو اتنی عزتوں والی رات کے ثواب سے بندہ تو محروم بھی مر جائے گا نا. معصوم فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. بیٹا بات مولا کی ہے، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، مولا کی بات ہے. معصوم فرماتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. یہ پریشان ہو کے کہتا ہے مولا پچھلی گزر گئی، اگلی آ نہیں سکی. امام اب مولا کا میسج ہے، مولوی کی بات ہوتی تو خیریت تھی. مجھے نہیں پتا کون ذہن میں جگہ دیتا ہے، کون اس پہ عمل کرتا ہے. جب معصوم نے کہا نا ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہیں، مولا جب گزر گئی اگلی آئی نہیں تو محرومی تو ہے نا. امام فرماتا ہے 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دے. ذرا مجھے موقع دے. 2 ناراض مومنوں میں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن میں پاکستان میں اس مومن سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. جب مولانا نے کہا نا 2 ناراض مومنوں میں صلح،
تو پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا اگر ناراض مومن ملے ہی نا آ جاؤ پاکستان میں، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے ساتھ کلوز ہوگی، وقت چلا گیا سر، بات روک رہا ہوں، تجھے گھر گھر میں لیلۃ القدر کے ساتھ. لیکن سادہ بندہ تھا، کہتے مولا اگر ناراض مومن نہ ملے پھر تو محرومیوں میں مر جائیں گے. امام نے اب مومنین کا گھر بچایا. امام فرماتے ہیں دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کی خبر ملے تو ان مومنوں کا گھر بچانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو، تو صلح کی نیت سے چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب. وہ کو بڑا ہی سادہ تھا، کہنے لگا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے، اب وقت ہی تمام ہو گیا. جب اس نے دوسری دفعہ کہا نا اگر یہ بھی موقع نہ ملے، امام فرماتے ہیں کب تک پوچھو گے، کب تک بتائیں گے. لیلۃ القدر اصل میں میری دادی فاطمہ کا نام. امام فرماتا ہے لیلۃ القدر ہماری جدہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کے ثواب. بس بات ختم ہوگی. سیدہ زہرا بلند تر وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا. یہ فرمان معصوم کا ہے کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ، لیلۃ القدر ہماری دادی. اب وہ قرآن کی آیت پھر پڑھو جس میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا. اگر امت کو لیلۃ القدر کی پہچان ہو جاتی، علی کی بیٹیاں پردیس میں عید پہ یقین ہو جاتی. آباد رہو، آباد رہو، سید راضی ہو جائے. میں معذرت چاہ رہا ہوں، صرف آپ کے 2 منٹ لے رہا ہوں، وقت ہی تمام ہو گیا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو، مصلی پہ ہوتے ہو پھر مانگو، تلاوت قرآن میں ہوتے ہو پھر مانگو، تہجد میں ہوتے ہو، نافلہ شب میں پھر مانگو کہ یا اللہ کسی کی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو. مسافر شام بی بی کا فرمان ہے کہ کوفے کے مسلمان عید کی خریداریوں میں مصروف تھے اور میں بابا کا خون آلودہ امامہ لے کے آباد رہو. بی بی تیرا قرآن قبول کر. حسین خیمہ تمہیں ذاتی خموں میں نہ رونا. کل سے میں گزارش کروں گا، مجھے بتا دیئے بھائی نے ماتمداری بھی ہے، یہیں پر روک لیتا ہوں. مسلمانوں 2 عیدیں ہیں اسلامی عیدیں. ایک یہ رمضان والی عید، دوسری ذی الحج میں قربانی والی. ہم کسے بتائیں؟ دونوں عیدیں اولاد نبی کی کوفہ ذی الحج والی عید میں لاہور والی ملکہ کے بیٹے دریا کے کنارے دعائیاں دے رہے تھے کہ اماں ہمارے ماموں عباس کو خبر کرو. اور رمضان والی عید میں اللہ کرے ایک لمحہ مجھے دے گیا. ہمارا ایک پاکستانی کلچر ہے، مجھے انڈیا کا اندازہ نہیں ہے، ہمارا ایک پاکستانی کلچر ہے. وہ یہ ہے کہ جب عید قریب آتی ہے نا، بیٹیاں امیروں کے گھروں میں بھی بیاہی ہو، لیکن غریب ہی کیوں نہ ہو، ان بیٹیوں کو امید ہوتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، میرے بھانجے آئیں گے. اور دوسرا کلچر ہمارا یہ ہے کہ
کہ جن بہنوں کے بھائی غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر بھائی عید نہ بھی دے سکے اور ملاقات ہو تو بہن اجڑی پتہ کیا کہتی ہے، چلو عیدیں مجھے نہ دو لیکن اگر میں دنیا سے جانے لگوں مجھے کفن ضرور دے۔ ہائے علی کی بیٹی تیری قسمت، عید آئی تو بابا مارا گیا، مسافرہ کے کفن کا وقت آیا تو بی بی کے بیٹے مارے گئے۔ شام کے صحرا میں کہہ رہی تھی سجاد جنگل میں پھوپھی میں وارث ہو کے مر رہی ہے، مات میں ایمان، مات میں ایمان۔ ہائے ماں پہ یاد باج دیا ماں پہ یاد باج دیا ماں پہ یاد باج دیا ہائے ماں پہ یاد باج دیا ہائے ماں پہ یاد باج دیا ماں پہ یاد باج دیا ہائے ماں پہ یاد باج دیا ماں پہ یاد باج دیا ہر پیر علی دیا جایا پیو دی میت تیرو کہندیا ماں پہ یاد باج دیا پیر علی دیا جایا پیو دی میت تیرو کہندیا ماں پہ یاد باج دیا ہائے ماں پہ یاد باج دیا دیا رہ گیا ماں پہ یاد باج دیا ہائے ماں پہ یاد باج دیا
ہائے ماں پہ آدے باج دیا کی میں جھوندیاں رہ گیا ہائے ماں پہ آدے باج دیا کی میں جھوندیاں رہ گیا چپ کون کراوے آن کے ہنجر گئیا ماں دی تے پر جادی دی گئیا نازی دیا سینی پیو دی لاش تے کلے رو رو پیندی ماں پہ آدے باج دیا آن کے ہنجر گئیا ماں دی تے پر جادی دیا گئیا نازی دیا سینی پیو دی لاش تے کلے رو رو پیندی ماں پہ آدے باج دیا ہائے ماں پہ آدے باج دیا کی میں جھوندیاں رہ گیا ماں پہ آدے باج دیا کی میں